يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم۔ جیسے گزشتہ لیکچرز میں بھی اسی ٹاپک پہ بات ہوتی رہی ہے کہ قرآن کی آیت کا آپ نے کہا کہ سر قرآن میں اس چیز کا حوالہ، تو قرآن میں بھی یہی کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اب یہاں پر بیسیکلی دیکھا جائے تفرقہ ہے کیا چیز، فرق کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات کو بیس بنا کر کسی دوسرے فرقہ پر آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو حدیث کا حوالہ دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فی حالت الایمان ثم استقم دخل الجنہ، جس کسی نے ایمان کی حالت میں لا الہ الا اللہ پڑھ لی اور وہ اس پہ ٹھہرا رہا، جنت میں ضرور داخل۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک جس کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گیا، ایمان کی حالت میں رہا۔ اب ایمان کی حالت میں رہنا صرف یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور باقی تمام معمولات سے، باقی تمام اعمال سے فارغ ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کہہ کر حالت کفر سے حالت ایمان میں آ گیا، اور اس کے بعد زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت والی گزار لی اور اس پر قائم رہا، اپنا اوڑھنا بچھونا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والا بنا لیا۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ غمگین نہیں ہوں گے، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت۔ فروعی اختلافات پر آپ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے دیں، دیٹس ناٹ دا بیس آف اسلام۔ اب دوسرا جو اہم جز ہے، باقی مذاہب یا دیگر مذاہب اٹھ کر کہنا شروع کر دیں کہ جی مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں، مسلمان ڈیوائیڈڈ ہے، مسلمانوں میں تفرقہ بازی ہے، تو کیا کرسچینٹی میں تفرقہ بازی نہیں ہے؟ یہودیت نہیں بٹا ہوا؟ آپ ہندو مت کو لے لیں، ہندو مت کتنے ہندو مذاہب ڈیوائیڈ ہے آپ کے سامنے، روزے روشن کی طرح آپ کے سامنے۔ عیسائیت کو دیکھ لیں، یہودیت کو دیکھ لیں، سکھ مت کو دیکھ لیں، ہر مذہب ڈیوائیڈڈ ہے۔ ہم من حیث القوم، چاہے شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، اہل سنت ہیں، بریلوی مسلک کے ہیں، بیسیکلی ان کا انٹرو کیا ہوتا ہے؟ دے آر مسلمس، مسلمان کا۔ کہیں پر بھی کوئی بات ہوگی تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مسلمانوں کو فردر جو ڈیوائیڈ کیا گیا ان میں اہل تشیع یہ کہتے ہیں، وہ ہاں مسلمان کا لفظ ہے، اہل حدیث یہ کہتے ہیں، نہیں، مسلمان۔ یہ فروعی اختلافات ہمارے جو ہیں یہ بیسیکلی عبادات پر ہیں اور نارمل سے ہیں، مثلا رفع یدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، آمین بالجہر کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، یہ فروعی اختلافات۔ اور اگر کسی اور فرقے کے ساتھ ہیں تو وہ یہ ہیں کہ جی بدعات ہیں، بدعات نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہیں وہ بھی کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے۔ آپ کسی کے اوپر پھر اگر اللہ رب العزت کی ذات کی لائی ہوئی مکمل شریعت پہ منو انم اگر آپ عمل نہیں کرتے تو قرآن کہتا ہے فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ انہی کے بارے میں کہا گیا فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ فاولئک هم الکافرون، یہی لوگ کافر ہیں جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پہ منو عمل نہیں کرتے۔
فروعی اختلافات کی وجہ سے، عبادات کے اختلافات کی وجہ سے آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اس کا ہر وہ قدم، اس کا ہر وہ قول و فعل جو خلاف شریعت ہو، ہر وہ قول و فعل، ہر وہ عمل جو خلاف سنت ہو، that's being on the Muslim list، وہ اسلام کی اگینسٹ۔ فرقہ واریت کی آگ میں جانی طور پر لاکھوں جانوں کا نقصان ہو چکا ہے، حاصل کیا ہے۔ فرقہ واریت کی آگ میں جو جانی نقصان ہوا ایک طرف ہوا، جو مالی طور پر نقصان ہوا اس کا اندازہ ہی نہیں۔ اور فرقہ واریت کی آگ میں پڑنے کے بعد جتنا من حیث القوم مسلمان امت کا نقصان ہوا آپ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت، آپ بخار میں مبتلا، ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر مبارک ہے۔ حضرت فاطمہ باپ کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ رہی ہے۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، یہ تیرا باپ کا مقام ہے، عزت ہے، سر بلندی ہے کہ یہ جو دروازے پہ دستک دے رہا ہے یہ اجازت لینا اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے، یہ تیرے باپ کے اکرام میں پرمیشن یہ لینا چاہ رہا ہے، یہ ملک الموت ہے حضرت اسرائیل۔ اس سے پہلے حضرت جبریل تشریف لائے۔ جب حضرت جبریل تشریف لائے تو اس وقت بھی حضرت جبریل سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مکالمہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے پوچھ کر آئے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جاتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کا درد ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہمارے اولیاء، ہمارے صلحاء، ہمارے اکابرین نے اللہ کی بتائی، اللہ کا بھیجا ہوا کانسٹیٹیوشن جو کہ ان دا شیپ آف ہولی قرآن موجود ہے، بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان پر زندگی گزار کر بتا دی، اور اس دور میں زندگی گزار کر بتا دیا جس وقت یہ تعیش، یہ پر تعیش جو زندگی ہے، یہ اس کا سوچنا بھی محال تھا۔ تو اس سے بڑا نمونہ آگے کیا ہوگا؟ آپ اہل بیت کو دیکھ لیں، آپ آل رسول کو دیکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مولا علی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کتنا بڑا مقام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مانا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مانا، حضرت عثمان کو اپنا خلیفہ مانا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیف جسٹس آف مسلم امہ، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ جب ان لوگوں میں پیار و محبت تھی، ان لوگوں میں آپس میں اتفاق تھا، اللہ نے برکات بھی نازل کی۔ حضرت علی نے تو اختلاف نہیں کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ مسجد تو نہیں بنائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے استاد کون؟ حسنین کریمین کے استاد کون؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق۔
کیونکہ اس وقت جو مدرسہ یا اسکول تھا وہ مسجد نبوی تھی. حضرت علی نے الگ مسجد تو نہیں بنائی, حضرت علی نے الگ تعلیمات تو نہیں دی. وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے, ایک دوسرے کی عزت اور اکرام کرنے والے تھے, مقام اور مرتبہ معلوم تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کے صاحبزادے کھیل رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو کسی بات پر جیسے بچے آپس میں کھیل رہے ہیں, تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, عبداللہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اپنے والد کے پاس کہ میں مقدمہ امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کروں کہ حسین مجھے کہتا ہے کہ آپ ہمارے غلام کے بیٹے. تو حضرت عمر نے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کہو حسین سے کیا یہی بات لکھ کر دیں گے. تو حضرت حسین نے لکھ کر بھیج دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ بیٹا یہ ہمارے لیے آج یہ کامیابی کا پروانہ ہے. فرقہ واریت کی آگ میں امت مسلمہ زبوں حالی کا شکار. فرقہ واریت کی آگ کی وجہ سے مسلمان آپس میں ڈیوائیڈ ہے. جب مسلمان آپس میں آپ ڈیوائیڈ ہیں, آپ کے گھر میں, آپ ہی کے گھر میں, ایک ہی گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, ہر بندہ جب کشتی ڈوبنے پر آتی ہے اور ہر بندہ بڑی کشتی کو کاٹ کے چھوٹی چھوٹی الگ الگ اپنی اپنی کشتیاں بنانا شروع کر دے گا تو یہ بچنے کا راستہ نہیں ہے. سمندر کی تند و تیز لہریں, یہودیت قادیانیت کی لہریں یہ چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹے ہوئے مسلمانوں کو آسانی سے مار رہے ہیں اور مار ڈالیں گے. تو من حیث القوم امت کے اندر جوڑ پیدا کریں, نہ کہ امت کے اندر توڑ پیدا کریں. امت کو ملانے والا بنے, امت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم. قربان جو مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع تک پتا تھا یہ منافقین ہیں. میرے نبی نے تو منافقین کو دور نہیں کیا, جاننے کے باوجود کہ اسلام کے بڑے دشمن ہیں, اسلام کو سب سے زیادہ نقصان منافقین کی وجہ سے پہنچے. میرے نبی نے جب منافقین کو دور نہیں کیا, خود سے الگ نہیں کیا معلوم ہونے کے باوجود, تو آج ہم چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. جو اللہ رب العزت کی ذات نے دستور حیات دے دیا قرآن پاک کو, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اس کو ڈسکرائب کر دیا, ایکسپلین کر دیا, صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین نے اور اہل بیت نے, آل رسول نے اس پر عمل کر کے دکھا دیے, تو پھر پیچھے کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر اپنی 1.5 اینٹ کی مساجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر امت منقسم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جو ساری انرجی ہے وہ اگینسٹ آف جیوز, اگینسٹ آف قادیانیت, اگینسٹ آف کرسچینٹی, دیگر مذاہب کے خلاف برسر پیکار رہیں. آپس میں اپنے گھر میں آگ نہ لگائیں. اللہ رب العزت کی ذات عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات آپس میں پیار محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس سے ریلیونٹ آپ کے فردر کوئی کویسچنز ہوں وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا, ان کا جواب کل کے لیکچر میں آپ کو دے دوں گا. تھینک یو ویری مچ.